حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، قطعی جنتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، میں نے استفسار کیا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میں نے چاہا اندر داخل ہو کر اسے دیکھ لوں۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کر سکتا ہوں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ فیضان فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے شعر کا مطلب ہے، عرش اعظم کے پیدا کرنے والے پروردگار عز و جل کی قسم، جس کسی کو جو کچھ ملا ہے سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا ہے، کیونکہ دو جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ دوسرے شعر کے معنی ہیں، عشق رسول کی آنکھ میں جل کر راگ ہونے والوں کو مرنے کے بعد چین کی نیند میسر ہوتی ہے، کیونکہ روح و جان کے لیے محمد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اکسیر یعنی نہایت مؤثر اور مفید درجہ رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر ایک درہ مار کر فرمانے لگے، اس زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانے جلالت نشان سنتے ہی زمین فوراً ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کو کتنی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ کس قدر بلند شان کے حامل ہوتے ہیں۔ سچ ہے کہ جو خدا عز و جل کے ہو جاتے ہیں خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ خصوصاً حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفت نشان خود رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوتا۔ سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ ہم کو ابو بکر و عمر سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جو باطل کو پسند نہیں کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ مزید پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، اللہ عز و جل کی پسند
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند اللہ عز و جل کی پسند ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اللہ عز و جل نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق جاری فرمایا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں، اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں۔